بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان حالات کو بیان کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ جب قریش مکہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابیوں کو بلایا اور کہا کہ تم ایسا کرو کہ حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ افریقہ کا ایک ملک ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ مکے والوں کہ حبشہ والوں کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات تھے کہ وہ ہر افریقی کو حبشی کے نام سے پکارتے تھے۔ حالانکہ حبشہ ایک ملک کا نام ہے جبکہ افریقہ پورا بر اعظم ہے۔ چنانچہ آج تک عربی اور اردو میں حبشی غلام ہر اس غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کالے رنگ کا ہو، چاہے اس کا کوئی تعلق بھی حبشہ سے ہو یا نہ ہو۔ اور قریش مکہ کا حبشہ والوں سے ایک خاص تجارتی معاہدہ تھا۔ حبشہ کے لوگ مکہ کے چمڑے کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ مکے کا موسم انتہائی گرم اور خشک ہے، رطوبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے مکے کی کھالیں خراب نہیں ہوتی تھیں۔ حبشہ کے اندر ان کی بڑی اہمیت تھی اور قریش کے تجارتی قافلے یہ سامان لے کے جایا کرتے تھے۔ حبشہ میں عیسائیوں کی حکومت تھی اور وہاں کے بادشاہ کا نام اسمہا تھا۔ افریقی زبان میں بادشاہ کو نجوش کہتے ہیں۔ نجوش کا لفظ حبشی زبان سے نکل کر عربی میں آیا تو نجاشی بن گیا۔ نجاشی کسی بندے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ بادشاہ کو کہا جاتا تھا، اور حبشہ کا وہ بادشاہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا اس کا نام اسمہا تھا۔ اسمہا وہ شخص تھا کہ جس کی حکومت کچھ عرصہ پہلے اس کے دشمنوں نے چھین لی تھی، اور کیونکہ وہ عیسائی تھا، خدا کو تو مانتا تھا، اس نے جنگ کی اور دوران جنگ کچھ منتیں مانی کہ اگر خدا میری حکومت مجھے واپس دلوا دے تو میں مظلوموں کا خیال رکھوں گا اور کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ اس نے 3-4 منتیں مانی۔ جس وقت پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا تھا اس وقت تک حبشہ کی حکومت نجاشی کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی اور وہ اس کے دشمنوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن چوتھے سال کے آخر تک نجاشی دوبارہ اپنی حکومت کو حاصل کر چکا تھا۔ تو جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان رسالت کیے ہوئے 5 سال ہو گئے تو آپ نے اپنے بعض صحابہ کو بلایا اور کہا کہ تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں پہ آج کل اس بادشاہ کی حکومت آ گئی ہے جو ظلم نہیں کرتا۔ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا بہترین اصول بتا رہے ہیں کہ کافر کی حکومت قبول ہے اگر وہ ظالم نہ ہو، لیکن ظلم کا نظام قبول نہیں ہے۔ اسلام کی نگاہ میں ظلم اتنی ہی بدترین صفت ہے۔ ہجرت حبشہ 2 ہوئی تھی۔ پہلی اعلان رسالت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں ہوئی جس میں صرف چند لوگ ہی گئے تھے، اور دوسری اعلان رسالت کے 6 سال میں ہوئی جس میں تقریباً 101 آدمی گئے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ چند لوگ جا کر وہاں کے حالات دیکھیں اور پھر واپس آ کر باقی مسلمانوں کو تسلی دے کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ پہلی ہجرت میں ہونے والے آدمیوں کی تعداد میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر علماء نے لکھا ہے کہ یہ 16 لوگ تھے جن میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ان 16 افراد میں جو مشہور شخصیات شامل ہوئیں وہ حضرت عثمان اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ، حضرت ام سلمہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ 16 افراد کے قافلے کو پیغمبر اسلام نے تیار کیا۔ یہ لوگ مکہ چھوڑ کے نکلے، لیکن ان کے جانے کے ایک ہی دن بعد قریش کو پتہ چل گیا کہ 16 آدمی غائب ہیں، اور آدمی بھی وہ تھے جن کا قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے تعلق تھا۔ چنانچہ قریش نے اپنے ایک دستے کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو پکڑ کے لاؤ۔ مسلمانوں کو بھی معلوم تھا کہ ہمارا تعاقب ہو رہا ہے، چنانچہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ چلے۔ آج جہاں پہ جدہ شہر ہے، اس زمانے میں یہ شہر تو نہیں تھا، اس کے نزدیک ایک اور مقام تھا جس کا نام تھا شیبیہ۔ یہ مسلمان وہاں تک پہنچ چکے تھے اور یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ گھبرا گئے کہ قریش دوڑتے ہوئے ہمارے قریب آتے جا رہے ہیں اور سامنے بحیرہ احمر ہے، اس کو کیسے پار کیا جائے؟ مسلمانوں کی خوش قسمتی کہ عین اس موقع پر ایک کشتی ساحل سمندر کو چھوڑ رہی تھی، اور 2-4 آدمی ہوتے تو شاید ملاح انہیں چھوڑ دیتا، لیکن 16 آدمیوں کو دیکھ کر ملاح کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ کشتی کو واپس ساحل سمندر پر لے کے آیا اور اس نے کہا کہ 5 درہم ہم کرایہ لوں گا، جبکہ یہ سفر 1 درہم کے کرایے کی جتنا تھا، لیکن چونکہ قریش بالکل سر پہ آ گئے تھے اس لیے مسلمان تیار ہو گئے اور کشتی پہ سوار ہو کے حبشہ پہنچ گئے۔ 16 آدمیوں کا پہنچنا اتنی بڑی تعداد تو تھی نہیں، اور مکے سے ویسے بھی تجارتی قافلے آتے رہتے تھے، تو جب حبشہ کے بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے کوئی زیادہ توجہ نہ دی اور کہا کہ یہ مہمان ہیں اور ان کو آرام اور اطمینان کے ساتھ رکھو۔ رجب کے مہینے میں یہ لوگ حبشہ پہنچے۔
رجب، شعبان اور رمضان کے مہینے وہیں گزارے اور شوال کے مہینے میں یہ سب لوگ واپس مکہ آ گئے۔ یہ لوگ واپس کیوں آ گئے؟ اس کے بارے میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایک جھوٹی خبر پھیلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ یہ خبر حبشہ پہنچی تو مسلمان مہاجرین نے کثرت خوشی سے اس کی تصدیق بھی ضروری نہ سمجھی اور ان میں سے بیشتر واپس مکہ کی طرف چل پڑے۔ وہ مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ صلح کی خبر نامعتبر اور جھوٹی ہے اور کفار بدستور مسلمانوں کو تنگ کرنے میں سرگرم ہیں۔ چنانچہ ان میں سے کچھ چھپتے چھپاتے مکہ میں داخل ہوئے اور اپنے عزیز و اقارب کی حمایت و پناہ میں چلے گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود وہیں سے واپس حبشہ لوٹ گئے۔ مکے کا ایک اصول و دستور تھا کہ اگر کوئی شخص شہر چھوڑ کے چلا جائے، پھر جب وہ واپس آئے گا تو جب تک کوئی آدمی اس کی حفاظت کا وعدہ نہ لے، اس کی جان، مال، عزت کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ پہلے جب تک مکے سے باہر نہیں گئے تمہارا قبیلہ تمہاری حفاظت کرے گا، لیکن اگر اپنے قبیلے کو بتائے بغیر چھوڑ کے چلے گئے، واپس آؤ گے تو قبیلے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، کیونکہ تم ہم کو چھوڑ کر گئے تھے، اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جب یہ لوگ واپس آئے تو ایک ایک کو پتا ہے کہ ہمارا قبیلہ تو ہماری حمایت کرے گا نہیں، چنانچہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا کوئی سفارشی ڈھونڈا، جس کو عربی میں حلیف کہا جاتا ہے۔ حلیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو دوسروں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے کہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، لیکن میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اور یہ اعلان خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے جا کر کرنا پڑتا تھا۔ تو 15 کے 15 آدمیوں کو حلیف مل گئے۔ 14 آدمیوں کو اتفاق سے ان کے اپنے قبیلے والوں نے پناہ دے دی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ انہیں پناہ دینے پر راضی نہ ہوا۔ ولید بن مغیرہ جو کہ مسلمانوں کا دشمن تھا، لیکن اس کے باوجود جب اس نے دیکھا کہ 14 آدمیوں کو ساتھی مل گیا اور ایک وجہ ہے، تو اس کو رحم آیا اور کہا کہ میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ یہ سب حرم کے دروازے پر گئے۔ یہ سب اور ان کے جو بھی حمایتی تھے وہ کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا کہ قریش کے لوگوں، اب یہ ہماری پناہ میں ہے۔ پناہ کا مطلب یہ کہ ہے کہ جو بھی اس پر حملہ کرے گا اسے پہلے ہم پہ حملہ کرنا پڑے گا، اسے نقصان پہنچا تو ہم اس کی طرف سے مقابلہ کریں گے۔ اگر یہ اعلان نہ ہو تو کسی کو حق نہیں کہ دوسرے کو بچاؤ کرنے اور دوسرے کی حمایت کرنے۔ کہ یہ سارے مسلمان اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ 2-3 دن گزر گئے، اگرچہ یہ حرام نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرت عثمان بن مردون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے کیا غضب کیا ہے۔ مکہ میں داخل ہوا اور ایک مشرک کی پناہ لے لی۔ کیا میرا اللہ مجھے پناہ دینے والا نہیں ہے؟ کیوں میں نے اس کی پناہ لی؟ چنانچہ آپ دوبارہ ولید کے پاس آئے۔ ولید، تیرا شکریہ اور مہربانی کہ تو نے مجھے اکیلا دیکھ کر مجھے پناہ دی، مگر مجھے تیری پناہ نہیں چاہیے کہ تیری پناہ سے نکل جاؤں۔ ولید حیران ہو گیا کہ کیسی بیوقوفی کی بات کر رہے ہو، لوگ تو باقاعدہ پیسہ دیتے ہیں تاکہ کوئی انہیں پناہ ملے، اور تم پناہ مل گئی ہے اور تم اس کے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ ہاں، میرے لیے اپنے اللہ کی پناہ کافی ہے، میں کسی اور کی پناہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ولید نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، آؤ چلو میرے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف۔ جس طرف پناہ لینے کا اعلان کیا تھا اسی طرح پناہ سے نکلنے کا بھی اعلان کرنا پڑتا۔ عرب کا ماحول یہ تھا کہ جس کو پناہ میں لے لیا گیا، اگر وہ کہیں پہ جرم کرے تو لوگ اس کو نہیں پکڑیں گے، اس کو پکڑیں گے جس نے اس کو پناہ میں لیا، جو اس کا ضمانتی ہے۔ تو اس لیے پناہ میں سے نکالنے کا بھی اعلان کرنا پڑتا تھا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تو اس کو پہلے ہی اپنی پناہ میں سے نکال دیا تھا۔ ولید ان کو لے کے آیا اور خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے اعلان کر دیا کہ آج سے یہ میری پناہ سے نکل گیا، اب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اعلان کر کے ولید بیٹھا۔ اتفاق سے لبید نامی ایک شاعر، یمن کا بہت بڑا شاعر تھا، وہ اس زمانے میں مکہ آیا ہوا تھا اور اس کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہاں کیا ہنگامہ ہے، کیا جھگڑا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب کوئی شاعر مکے میں آتا تھا تو وہ خانہ کعبہ کے سامنے جا کر اپنی شاعری سناتا تھا۔ اچھی شاعری کرے گا، انعام ملیں گے، تحفے ملیں گے، لوگ پیسے دیں گے، اور خانہ کعبہ سے بہتر کوئی مقام نہیں جہاں سارے سردار مل جائیں گے۔ چنانچہ یہ وہاں اپنا کلام پیش کرنے میں مصروف تھا۔ جب ولید ابن مغیرہ اپنے اعلان کرنے والا آیا تو اس اعلان کے بعد سرداروں نے لبید سے کہا کہ ہاں، اب آپ اپنا کلام دوبارہ شروع کریں۔ لبید نے اپنا قصیدہ وہاں سے شروع کیا۔ ادھر حضرت عثمان بن مرزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولید ابن مغیرہ کی پناہ سے آزادی کے بعد لبید کے ایک قصیدے کا جو شعر شروع ہوا وہ یہ تھا کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے علاوہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ عثمان رک گئے کہ یہ تو کوئی بہت اچھا شاعر ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔
کہا بے شک تو نے سچ کہا، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے۔ پھر اس نے اس شعر کا دوسرا مصرع پڑھا، اور ہر نعمت یقیناً ختم ہو کے رہے گی۔ پھر بس اتنا کہنا تھا۔ عثمان کہنے لگے کہ نہیں، یہ تم نے غلط کہا ہے۔ پہلا مصرع ٹھیک پڑھا، اللہ کے علاوہ ہر کوئی ختم ہونے والا ہے، مگر یہ جو تم نے نعمت کو ختم کرنے کا کہا تو یہ غلط ہے، جنت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ قریش کے مجمع میں جب جناب عثمان نے عرب کے اتنے بڑے شاعر کو ٹوکا تو وہ انتہائی غصے کے عالم میں سرداران قریش کی طرف پلٹا، اور سرداران قریش یہ کیا ہو گیا ہے تمہارے طریقے کو؟ اب شاعر کے منہ پر اس کو ٹوکا جاتا ہے، آج تک تو مکے میں یہ نہیں ہوا تھا۔ بس اتنا لبید نے کہا۔ لوگوں نے کہا کہ واقعتاً بات تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ تو ہمارا طریقہ نہیں تھا شاعر کو ٹوکنے والا، یہ آج عثمان نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ ایک آدمی کو غصہ آیا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے مکہ مارا جناب عثمان کی الٹی آنکھ پر۔ آنکھ سوج گئی اور نیل پڑ گیا۔ ولید ابن مغیرہ نے یہ منظر دیکھا تو جناب عثمان بن مظعون سے طنزیہ انداز میں کہا کہ اے عثمان، میری پناہ سے نکل گئے تو دیکھا تمہاری آنکھ فی الفور ختم ہو گئی۔ جناب عثمان پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ خالی ایک آنکھ کو چوٹ کیوں لگی، دوسری آنکھ کیوں سالم بچ گئی۔ جتنا زیادہ میں مظالم کو برداشت کروں گا اتنا ہی میرا اجر زیادہ ہوگا۔ میں ڈھونڈتا ہوں کہ کوئی آئے اور میری اس آنکھ کو اور بھی زیادہ تکلیف پہنچائے۔ بہرحال جناب عثمان کے اس انداز میں مارے جانے کو دیکھ کر ایک اور نوجوان کھڑا ہوا جو کافر تھا۔ اس نے مکہ مار کر اس شخص کی ناک توڑ دی جس نے حضرت عثمان کو مکہ مارا تھا، اور یہ ایک واقعہ تھا جو وہیں پہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور جھگڑا کھڑا ہو گیا جب لوگوں کو اطلاع ملی کہ حضرت ام سلمہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ حضرت ابو طالب کی پناہ میں چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کا قبیلہ ان کی جان کا دشمن ہو رہا تھا۔ حضرت ابو سلمہ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، اور ان کی والدہ جناب برہ حضرت ابو طالب کی بہن اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ جب یہ اطلاع قبیلہ بنو مخزوم کو ملی تو بہت ہی ناراض ہوئے۔ روزے کے عالم میں حضرت ابو طالب کے مکان پر پہنچے اور کہا اے ابو طالب، یہ کیسا انصاف ہے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے پورے شہر کے خلاف جا رہا ہے، تم نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا، اور اب ہمارے قبیلے کا آدمی بھی تم اپنی پناہ میں لے رہے ہو، ہمارے بیٹے کو لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ جناب ابو طالب پورے جلال کے ساتھ کہتے ہیں کہ خبردار، اگر آگے کچھ کہا، اگر وہ میرا بھتیجا ہے تو یہ میرا بھانجا ہے، اپنے بھانجے کی میں حفاظت کروں گا۔ قبیلہ بنو مخزوم اور زیادہ غصے میں آ رہا ہے، کبھی کبھار پروردگار حق کی مدد دشمن سے بھی کروا دیتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر ابو لہب کو بھی غصہ آ گیا، کھڑا ہوا اور کہا اے بنو مخزوم والو، محمد کے وسیلے پر تم جو کچھ کہو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن اپنے بھانجے کو جو ابو طالب نے پناہ دی ہے یہ قریش کے قانون کے بالکل مطابق ہے، کیونکہ اگر کوئی غیر کسی کو پناہ دے سکتا ہے تو ایک ماموں اپنے بھانجے کو پناہ کیوں نہیں دے سکتا؟ اب اگر تم کچھ بولے تو میں اور ابو طالب ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ بنو مخزوم کے لیے زیادہ بڑا نقصان تھا۔ ابو سلمہ ہاتھ سے نکل گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن ابو لہب اگر ہاتھ سے نکل گیا تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف مشن میں ابو لہب ان کا ایک اہم ساتھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم معافی مانگتے ہیں اور ہم جاتے ہیں، آپ کو ناراض کرنا ہمارا مقصد نہ تھا۔ اس طرح حضرت ابو سلمہ حضرت ابو طالب کے گھر میں آ گئے۔ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے قافلے کو واپس خوش آمدید کہا، اور اب اصل پروگرام بنایا گیا کہ اب کس طرح ہم کو حبشہ واپس جانا ہے۔ یہ واقعہ شوال میں مکمل ہو گیا کہ جو پہلا گروہ گیا تھا وہ واپس آ گیا، یہاں تک کہ اگلا سال شروع ہوا۔ سن 6 بعثت نبوی، پیغمبر اسلام نے اب صحیح معنوں میں ایک قافلے کو تیار کیا۔ 83 مرد ہیں، 18 عورتیں ہیں، اگرچہ اس تعداد میں بھی کافی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر معتبر روایات میں یہی تعداد بتائی گئی ہے۔ 101 افراد کا قافلہ بنایا پیغمبر اسلام نے، جن میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو پہلے حبشہ جا چکے تھے۔ قافلے سے کہا کہ اب تم حبشہ جانا اور اس وقت تک وہاں تک رہنا جب تک میری اور قریش والوں کی صلح نہ ہو جائے۔ اور اس پورے قافلے کا سردار اپنے چچا زاد بھائی جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا، اور جناب جعفر طیار کے ساتھ ان کی بیوی جناب اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھیجا، اور یہ سارا قافلہ حبشہ کی جانب روانہ ہوا۔ پہلے واقعے کی تجربے کی وجہ سے اب جب دوسری دفعہ یہ لوگ گئے تو بہت ہی منظم طریقے سے گئے، اور اس طرح خفیہ طریقے سے گئے کہ قریش کو پتہ بھی نہ چل سکا، اور اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود یہ بغیر کسی پریشانی کے حبشہ پہنچ گئے۔ 101 افراد کی اس قافلہ میں حضرت عمار یاسر، حضرت خباب بن، حضرت بلال حبشی جو کہ سب سے زیادہ مظالم برداشت کیے تھے جنہوں نے، وہ شامل نہیں تھے، بلکہ اس کے اندر مکے کے سرداروں کے رشتہ داروں کو زیادہ بھیجا گیا۔
کیونکہ یہ لوگ ذہنی اذیت کا زیادہ شکار تھے، اور ذہنی اذیت بعض اوقات جسمانی اذیت سے بھی زیادہ پریشان کن ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھیجا گیا جو تقریر و تبلیغ کی زیادہ صلاحیت رکھتے تھے۔ شاید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان قصب سے باہر آ جائیں اور ان کی اپنی جانیں بھی محفوظ ہو جائیں، اور یہ تبلیغ دین کا فریضہ بھی انجام دے۔ جب یہ لوگ حبشہ جا رہے تھے تو اتفاقاً 53 سے 54 یمن سے آنے والے مسلمان جو جناب موسیٰ بن اشعری کی قیادت میں آ رہے تھے وہ بھی ان سے مل گئے، اور 101 کا قافلہ تقریباً 154-55 کا قافلہ بن کر حبشہ کی سرزمین پر اترا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ پہلا قافلہ جب گیا تھا تو قریش کو بروقت اطلاع مل گئی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے جاسوسوں کو پیچھے دوڑایا اور بڑی مشکل سے وہ پہلا قافلے کے لوگوں کو شیبیہ کے ساحل سے کشتی پر سوار ہو کر نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ مگر جب دوسرا قافلہ گیا تو ایک رات گزرنے کے بعد جب اگلی صبح آئی تب قریش کو پتہ چلا کہ کیا غضب ہو گیا ہے۔ جانے والوں کی اکثریت قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی رشتہ دار تھی۔ ابو جہل کا چچا زاد بھائی اور چچا زاد بہن جناب ام سلمہ اور عتبہ کا بیٹا اس میں شامل تھے۔ سہیل ابن عامر جو قریش مکہ کے انتہائی بڑے سرداروں میں سے ایک تھا۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کسی نے کیا تھا اور اس کا اپنا سگا بھائی، اس کا اپنا بیٹا اس میں شامل تھے۔ غرض یہ کہ جتنے بڑے بڑے سرداران قریش نظر آتے ہیں ہر ایک کے گھر سے کوئی نہ کوئی شخصیت اس قافلہ میں شامل ہو کے گئی۔ چنانچہ اگلی صبح کو مکہ کے ہر خاندان میں رونا پیٹنا ہو رہا تھا۔ بعض کو اپنے رشتہ داروں کی جدائی کا غم تھا اور بعض کو اپنی ناک کٹ جانے کا غم تھا کہ قریش مکہ کا سردار باقی سب کو اسلام سے روکے اور اس کا اپنا بھائی اس کے ہاتھ سے نکل کے فرار ہو جائے۔ اور کچھ لوگوں کو یہ احساس تھا کہ یہ اتنی بڑی جماعت جو سب بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ ہیں، یہ اب حبشہ میں جا کے کہیں اپنے قدم جما کے وہاں سے کوئی لشکر تیار کر کے مکہ پہ آ کر حملہ نہ کریں۔ چنانچہ اسپیشل میٹنگ ہوئی اور مکہ کے اندر کہ کیا کیا جائے۔ آخر یہ طے پایا کہ ان لوگوں کو گئے ہوئے ایک رات ہو چکی ہے۔ پچھلی دفعہ جب وہ لوگ نکلے تھے تو ہم کو فوراً اطلاع ہو گئی تھی، پھر بھی ہم ان کو نہیں پکڑ سکے، تو اب تو ان کو پکڑنا بالکل مشکل ہے۔ ایسا کرو کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس اپنا وفد بھیجو اور مذاکرات کے ذریعے ان لوگوں کو واپس حاصل کرو۔ چنانچہ 2 افراد کو تیار کیا گیا اس مقصد کے لیے، عمر بن عاص اور ولید ابن مغیرہ کا بیٹا عمارہ۔ بعض روایت کے مطابق یہ 2 افراد عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ تھے۔ چنانچہ عمر بن عاص اور عمارہ کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا گیا۔ قریش مکہ کو حبشہ والوں کی ایک کمزوری معلوم تھی، وہ یہ کہ حبشہ کے لوگوں کو مکہ کا چمڑا بہت زیادہ پسند تھا۔ چنانچہ آپس میں یہ مشورہ کیا گیا کہ بڑی مقدار میں اس رنگے ہوئے چمڑے کو لے جاؤ اور وہاں پہلے حاکم اور اس کے درباریوں کو رشوت دو اور اس کے بعد یہ تحفے تحائف دے کر اپنے مقصد کی بات بتانا۔ چنانچہ کئی اونٹوں پر اس رنگے ہوئے چمڑے کو لے کر یہ لوگ چلے، مکہ سے کشتیوں کے ذریعے سے سفر کرتے ہوئے حبشہ کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ اس دوران ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے اس وقت کے جو 2 لیڈر تھے ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ پھر بظاہر تو وہ بات ختم ہو گئی، لیکن بعد میں ایک نے دوسرے سے انتقام لیا، اور واقعہ یہ پیش آیا کہ عمر بن عاص اور عمارہ چونکہ وفد کے لیڈر تھے اس لیے ایک کشتی میں بیٹھے، دوسرے غلام اور کنیزیں اور سامان دوسری کشتی میں رکھا گیا۔ عمر بن عاص اس سفر میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر گیا تھا۔ جب یہ کشتی کا سفر ہونے لگا تو کشتی کا سفر ویسے ہی انسان میں ایک فرحت اور خوشی پیدا کرتا ہے۔ دوران سفر شراب کے جام چلنے لگے۔ عمارہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ جب دوران سفر شراب کا جام چلنے لگا تو عمارہ نے عمر بن عاص کی بیوی کے بارے میں برا ارادہ کیا اور قصد کیا دست درازی کا۔ عمر بن عاص نے یہ منظر دیکھا تو تھپڑ مار کے عمارہ کو اپنے قریب سے دور کیا۔ کشتی تھوڑی دور گئی تھی کہ جب عمر بن عاص شراب کے نشے میں اور زیادہ مست ہو گیا اور غافل ہوا تو عمارہ نے دھکا دے کر عمر کو سمندر میں پھینک دیا۔ چونکہ پیچھے ساتھی کی غلاموں کی کشتی آ رہی تھی اس لیے فوراً ہی غلام کشتی سے کود کر اسے ڈوبنے سے بچا لیا اور پھر دونوں میں مصالحت کرا دی گئی۔ ہم اس وقت تک ایک مشترکہ دشمن کے مقابلے میں جا رہے ہیں، آپس میں لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن عمر بن عاص کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ اس نے میری عزت پر حملہ کیا اور مجھے مارنے کی کوشش کی، اس لیے مجھے اس سے بدلہ لینا ہے۔ اب اس کینے کو دل میں بٹھائے ہوئے یہ وفد حبشہ پہنچا۔ پہلے تو جتنے بھی وزیر ہیں، عمرا ہیں، درباری ہیں، ان سب سے ملاقات کی جاتی ہے اور ایک ایک کو بہترین چمڑا تحفے میں پیش کیا جاتا ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ پھر یہ طے پایا کہ فلاں دن یہ لوگ جائیں گے اور نجاشی سے ملاقات کریں گے۔ مقررہ دن کو یہ دونوں نجاشی کے پاس پہنچے۔ پہلے تو اسے تحفے پیش کیے، پھر اپنا مقصد بیان کیا کہ اے حاکم، کچھ ہمارے باغی ہمارے یہاں سے بھاگ کے آپ کے یہاں پناہ میں آ گئے ہیں، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیں۔ نجاشی نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے۔ درباریوں نے کہا کہ وہ جو چند دن پہلے عربوں کا ایک قافلہ آیا تھا یہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔
اور اے حاکم یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ان کے مجرم ہیں، ہم کیوں ان کے معاملے میں دخل دیں؟ ان کو بلائیے اور ان کے سپرد کر دیجیے، کیونکہ پہلے رشوت دی جا چکی تھی، اس لیے سارا دربان یک زبان ہو کر ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ مگر نجاشی ایک تو ویسے ہی کچھ انصاف پسند تھا، دوسرا وہ ایک چوٹ کھایا ہوا تھا، اس کی حکومت اس کے ہاتھ سے چھن گئی تھی، بڑی مشکل سے اس نے دوبارہ اپنی حکومت کو قابو میں رکھا تھا، اور اسے یہ احساس تھا کہ بعض اوقات غلط باتیں بھی مشہور کر دی جاتی ہیں۔ لوگوں کے بارے میں کہا کہ نہیں اے میرے درباریوں، تمہاری رائے بالکل غلط ہے، جب تک میں خود ان لوگوں سے نہ پوچھوں اس وقت تک میں کیسے فیصلہ کر لوں؟ صرف ان لوگوں کی بات سن کر ان کو بھی بلایا جائے۔ دربار میں آخر یہ طے پایا کہ کل کے دن دوبارہ دربار ہوگا، اور وہ عرب کے جو باغی باغ کے آئے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ ان کو دربار سے حکم نامہ بھیجا گیا کہ تمہیں کل دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اب مسلمان آپس میں فوری اس رات کو میٹنگ کرتے ہیں کہ کل دربار میں کیا کہا جائے۔ ایک بات تو یہ طے پائی کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے لیے لیڈر بنایا تھا، یہاں بھی وہ ہمارے قائد ہوں گے اور ہماری طرف سے بات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس بات پر غور کیا گیا کہ کل کیا بات کریں، حقیقت بتائیں یا ایسی بات کریں کہ نجاشی خوش ہو جائے۔ جناب جعفر طیار نے کہا کہ نہیں، ہمیں حقیقت بیان کر دینا چاہیے اور پروردگار پر توکل کرنا ہے، دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اگلا دن آیا، عمر بن عاص پہلے ہی نجاشی کے دربار میں پہنچ چکا ہے، اور اس نے نجاشی کے دربار میں پہنچتے ہی ان کے طریقے کے مطابق حاکم کو سجدہ کر کے اپنے نشست کو سنبھال لیا ہے۔ وقت مقررہ پر جناب جعفر طیار اپنی پوری جماعت کے ساتھ آتے ہیں۔ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے، سینہ تان کے چلے، بادشاہ کو سلام تو کیا، مگر وہ بھی اسلامی سلام نہیں بلکہ عربوں کا جو ایک سلام تھا، لیکن سجدہ نہیں کیا۔ کہ عمر بن عاص کو موقع ملا، فوراً دربان سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ اس نے حاکم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ جناب جعفر طیار جب نجاشی کے قریب پہنچے تو پہلا سوال یہ رکھا گیا کہ اے نوجوان، تجھے نہیں معلوم دربار کا طریقہ کیا ہے؟ حاکم کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ جناب جعفر طیار نے کہا کہ ہم اپنے پروردگار کے علاوہ اور کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکاتے۔ نجاشی نے کہا کہ ان سے کوئی سوال نہ کرو، یہ ہمارے مہمان ہیں، فقط اس مسئلے میں ہم کو ان سے بات کرنی ہے۔ اب نجاشی کہتا کہ اے عرب سے آنے والو، یہ تمہارے شہر کے لوگ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، بتاؤ تمہارا کیا جواب ہے؟ جناب جعفر طیار کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ کیا ہم ان کے غلام ہیں جو بھاگ کے آئے ہیں، کیونکہ غلام اگر بھاگ جائے تو آقا کو اختیار ہوتا ہے کہ اسے واپس لینے کا۔ شاید یہ بھی ایک مسئلہ تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ میں کسی غلام کو نہیں بھیجا تھا کہ کہیں ایک غلام کی وجہ سے پورے گروہ کو واپس نہ آنا پڑے، اور حبشہ کو جو مرکز بنانا ہے اسلام کا وہ مقصد ختم نہ ہو جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے غلام تو نہیں ہیں، پھر پوچھئے کہ ہم ان کے قرضہ لے کر بھاگ گئے ہیں۔ عمر بن عاص نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہے، یہ ہمارے قرض دار بھی نہیں ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ ان سے پوچھئے کہ ہم کسی کو قتل کر کے آئے ہیں جو مقتول کے وارث جو ہمارا خون طلب کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بھی بات نہیں ہے۔ جناب جعفر طیار کہتے ہیں کہ حاکم پھر یہ بتائیے کہ ہم واپس کیوں جائیں؟ ہم آزاد ہیں، کسی کی کوئی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے۔ نجاشی نے کہا کہ بات تو معقول ہے۔ عمر بن عاص نے پوچھا کہ بتاؤ ان لوگوں کو آخر تم کس وجہ سے لے کے جانا چاہتے ہو؟ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اے حاکم، آپ کو نہیں معلوم، ہم ایک انتہائی پر امن قوم تھے، ہمارے بزرگ اور نوجوان ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، ان لوگوں نے آ کے ہماری قوم میں ایک اضطراب ڈال دیا ہے، قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور ہماری قوم میں ہر گھر میں جھگڑا پڑ چکا ہے۔ یہ ہمارے مجرم ہیں، انہوں نے ہمارے ماحول کو خراب کیا ہے، اس لیے ہمیں واپس کیا جائے۔ جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے حاکم، اگر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی قوم میں انتشار برپا کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر تو ہمارا باہر آ جانا ہی ان کے حق میں بہتر ہے، پھر یہ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا منطقی جواب تھا کہ عمر بن عاص تو بالکل خاموش ہو گیا۔ فوراً دل میں ایک اور بات خیال آئے کہ اے حاکم، چلیں ٹھیک ہے، ان کی بات مان لیتے ہیں، مگر ایک بات بتائیے، آپ ان سے پوچھئے کہ اگر ان کو ہمارا دین چھوڑنا تھا تو انہوں نے آپ کا دین اختیار کیوں نہیں کیا جو سب سے اچھا دین ہے؟ نجاشی مڑا، حضرت جعفر طیار کی طرف دیکھا کہ اے شخص، ٹھیک، اگر تم نے اپنے قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے تو ہمارے دین کو اختیار کر لیتے، یہ تم کون سے تیسرے دین کو لے کے بیٹھے ہو؟ بس اتنا سننا تھا کہ اب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم اپنے دین کا تعارف کروائیں اور یہ بتائیں کہ سارا واقعہ کیا تھا۔ نجاشی نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے۔ جناب جعفر طیار نے ایک اہم ترین خطبہ دیا، فرماتے ہیں کہ اے حاکم حبشہ، نجاشی، ہماری قوم کی یہ حالت تھی کہ ہم سب جاہل تھے، بتوں کی پرستش کرتے، مردار کھاتے، برے کام کرتے، رشتے ناتے توڑ دیتے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے، اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو برباد کر دیتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک شخص کو
ہماری جانب رحم دل بنا کر بھیجا، جس کے خاندانی سچائی، ایمانداری اور پاک دامنی سے ہم واقف تھے۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی کہ ہم اسے ایک مانیں اور پتھروں اور بتوں کی پرستش ترک کر دیں۔ اسی رسول نے ہمیں سچ بولنے اور ایمانت داری ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے اور ہمسایوں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ حرام کاری، قتل و خون ریزی، برائی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ فقط اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے اسلام کے جملہ احکام بڑی خوبی سے بیان کیے اور کہا کہ ہم نے اس رسول کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لائے، مگر ہماری قوم نے اس وجہ سے ہم پر ظلم شروع کیا، اذیتیں دیں اور ہمیں مجبور کیا کہ ہم پھر بت پرستی کی طرف لوٹ جائیں۔ جب ہم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی، امید ہے آپ ہم پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت جعفر طیار کی یہ گفتگو سن کر نجاشی نے کہا کہ تمہارے رسول پہ جو کلام نازل ہوا اس میں سے کچھ سناؤ۔ انہوں نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ نجاشی پر رکت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ وہاں پر موجود پادری بھی آبدیدہ ہو گئے اور یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا دونوں ایک ہی فانوس سے نکلے ہیں۔ نجاشی نے کہا کہ بے شک یہ چیز یعنی قرآن مجید اور وہ چیز جو عیسیٰ علیہ السلام لائے ہیں یعنی انجیل دونوں ایک ہی چراغ کا نور ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں اور یہی وہ مقدس ہستی ہیں کہ جنہیں کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے دی، اور فرمایا کہ ان کے بعد آپ تشریف لائیں گے۔ پھر نجاشی نے عمر بن عاص سے کہا کہ میں یہ مظلوم تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ دوسرے دن عمر بن عاص نے پھر دربار میں رسائی کی اور نجاشی اور درباری کو مشتعل کرنے کی خاطر کہا کہ اے بادشاہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کو عقیدہ معلوم کیجیے، پھر فیصلہ دیجیے۔ نجاشی نے مسلمانوں سے دریافت کیا تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، قرآن مجید میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی روح ہیں۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا، واللہ جو کچھ تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے تنکا برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ بس اتنا بادشاہ کا کہنا تھا کہ سارے پادری جو تھے وہاں وہ غصے کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور غیظ و غضب کا اظہار کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا کہ خبردار میرے سامنے کوئی نہ بولے، اس نے بالکل حق بات کی ہے۔ ایک روایت کے مطابق نجاشی نے یہ بھی کہا کہ اگر بادشاہت کے مسئلے مجھے نہ گھیر لیتے اور میری قوم کی ذمہ داریاں مجھ پر نہ ہوتیں تو میں اس نوجوان کے ساتھ مکے جاتا اور اس رسول کے نالین مبارک کو اٹھاتا کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا بہترین عقیدہ پیش کیا۔ اتنی سختی میں بات کی کہ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا، مگر نجاشی نے دیکھا کہ اس وقت دربار بے چین ہے، خصوصاً پادری کہیں قوم کے بہکا نہ دیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ اے نوجوان، میں ایک حکم بھی جاری کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر حبشہ میں کسی نے تم کو ذرا سا بھی ستایا تو اس کو 4 درہم کا جرمانہ دینا پڑے گا۔ اس زمانے کے اعتبار سے 4 درہم ایک بڑی رقم تھی۔ اے نوجوان، کیا تم مطمئن ہو؟ جناب جعفر طیار نے کہا کہ یہ رقم تو کم ہے۔ نجاشی نے کہا 8 درہم۔ جناب جعفر طیار نے کہا ہاں، یہ بالکل مناسب ہے۔ فوراً حکم نامہ لکھا گیا اور ان مسلمانوں کو اگر کسی بھی حبشہ کے رہنے والے نے ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی تو اس کو فوراً 8 درہم جرمانہ دینا پڑے گا۔ عمر بن عاص نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا کے آگے آیا کہ میں نے ان کو لینے آیا تھا، مگر یہ میرے ہاتھ میں آنا تو درکنار الٹا شاہی مہمان بن گئے۔ حکم نامہ جاری ہو گیا۔ کہا کہ اے حاکم، یہ غضب نہ کیجیے، ذرا سوچ سمجھ لیجیے۔ یہ جو جملہ نکلا تو نجاشی کو غصہ آ گیا، اتنے زور سے تمانچہ مارا کہ عمر بن عاص کا رخسار پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا، سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور کہا کہ میں سوچوں؟ بادشاہ سوچے؟ حکم جاری کرنے کے بعد تو نے نہیں سوچتا کہ اب اس حکم کے اوپر عمل ہوگا؟ اور اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا کہ یہ جتنے تحفے لے کر آیا ہے اس کے منہ پر دے مارو، اور اسے کہا کہ اپنے تحفے لے کر چلے جاؤ۔ عمر بن عاص ایک مرتبہ گھبرایا، یہ تو توہین پہ توہین ہو رہی ہے۔ کہتا کہ نہیں حاکم، ان تحفوں کا کوئی تعلق نہیں اس معاملے میں، یہ آپ رکھیے کہ ہرگز نہیں۔ نجاشی نے کہا کہ اس رشوت کو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ میرے پروردگار نے جب یہ ملک مجھ کو دلوایا تو مجھ سے کوئی رشوت طلب نہیں کی تھی۔ میں خدا کے مظلوم بندوں کی حمایت کے لیے کوئی رشوت قبول نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے عمر بن عاص کو دھکے دے کر باہر نکلوایا۔ اب یہاں پہ امارہ کا بھی تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے۔ جس دن یہ دونوں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، قریش مکہ کی طرف سے تو امارہ چونکہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا،
اس لیے جب وہ دربار میں بیٹھا تھا تو وہ کنیز جو بادشاہ کو پنکھا جھل رہی تھی اس نے امارہ کو دیکھا تو اسے پسند آنے لگا۔ جب یہ لوگ دربار سے اٹھ کے گھر آئے تو عمر بن عاص چونکہ ایک انتہائی ہوشیار شخص تھا، اس نے محسوس کر لیا کہ ایک مرتبہ امارہ سے کہا کہ تم یہاں تک آ گئے ہو، بادشاہ کی کنیز تم سے بات کرنا چاہتی ہے، تم بیوقوفوں کی طرح رات کو بستر پر نہ سونا، جاؤ اور جا کے اس سے بات چیت کرو اور دیکھو اسے بادشاہ نجاشی کا ایک خاص عطر جو کسی کو نہیں ملتا اور دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، یہ کنیز چونکہ بہت قریب ہے بادشاہ کے، اس لیے کسی طرح تھوڑا سا وہ عطر اس سے لے آنا، تب میں سمجھوں گا کہ تم باکمال اور تمہارا اثر ہے عورتوں پر۔ خیر امارہ چونکہ نوجوان تھا اور بالکل جوانی کا جوش تھا اس کے اندر، عمر بن عاص کی باتوں میں آ گیا اس رات کو اور اس کنیز کو کوئی الٹی سیدھی پٹی پڑھا کے وہ عطر لے کے آیا اور بڑے فخر سے عمر بن عاص کو پیش کیا۔ عمر بن عاص نے اگلی صبح دربار میں آنے سے پہلے نجاشی سے تنہائی میں ملاقات کی اور کہا کہ اے حاکم، ہم آپ کے پاس ایک شکایت لے کے آئے تھے اپنے مجرموں کی، آپ نے اچھا سلوک کیا، اب میرا دل نہیں مانتا کہ یہ شرافت و مروت کے خلاف ہے کہ میں آپ کے خلاف کوئی سازش دیکھوں اور خاموش رہوں۔ نجاشی ذرا سا چونکا، ایک دفعہ پہلے بھی اس کا تخت اس سے چھینا جا چکا تھا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ معاملہ صرف یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک نوجوان جو آیا ہے، ٹھیک ہے میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، مکے کا نمائندہ ہے، مگر میں مکے والوں کی توہین برداشت کر سکتا ہوں، آپ کے خلاف کوئی برائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے آپ کی کنیز کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور اس طرح سے دونوں کے درمیان معاملہ طے پا گیا ہے۔ نجاشی کو یقین نہیں آیا کہ میری کنیز وہ کبھی یہ جسارت کر ہی نہیں سکتی۔ کہا کہ لیجئے یہ ثبوت لیجئے، یہ جو عطر ہے وہ کنیز ہی اس کی نگران ہے، اس کے علاوہ تو کسی کے پاس یہ عطر نہیں آ سکتا۔ اس کنیز نے ہمارا کو یہ عطر دیا، ایسا واضح ثبوت کہ نجاشی انتہائی غصے میں آ گیا۔ پہلے تو اس کا دل یہ چاہا کہ گردن اڑا دے امارہ کی، مگر سوچا کہ نہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے کہ ایک سفیر بن کے آیا اور میرا مہمان ہے، تو ٹھیک ہے میں اس کا علاج کروں گا۔ دربار میں جانے سے پہلے اپنے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ اس نوجوان کا ایسا علاج کرو کہ یہ نہ زندہ رہے نہ مرنے پائے، کہ میری بدنامی نہ ہو۔ جادوگروں نے جادو کے ذریعے سے پارا امارہ کے جسم میں اتار دیا، جس سے وہ تڑپنے لگا، بیٹھا نہ جائے اس سے، پاگل ہو کے نکل گیا اور حبشہ سے دوڑتا ہوا باہر نکلا اور جنگل میں جنگلیوں کے ساتھ مل گیا۔ پارے کی اذیت سے ہر وقت اچھلتا رہتا۔ قریش مکہ کو اطلاع ملی کہ ہمارا نوجوان ولید ابن مغیرہ کا بیٹا اس طرح پاگل ہو گیا ہے، چنانچہ فوراً 20-25 آدمیوں کو بھیجا۔ ہمارا حبشیوں کے درمیان بیٹھا تھا، اچھل رہا تھا، کیونکہ ایک لمحے کے لیے اس کو قرار نہیں تھا پارے کی وجہ سے۔ جب بھی لوگوں کو آتا دیکھا تو ایک مرتبہ اس نے ان پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا اور لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیا اور یہ کوشش کی کہ اس کو ہلنے نہ دیں، مگر اتنی شدید اذیت کہ وہ ہلنے کی کوشش کرتا رہا، جلد ہلنے کا موقع نہ ملا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ تڑپ تڑپ کے انہی حبشیوں کے درمیان مکے کے سپاہیوں کے ہاتھوں یہ مارا گیا اور انتہائی عبرتناک انجام ہوا کہ جتنے دن وہ زندہ رہا ایک لمحے کے لیے بھی وہ بیٹھ نہ سکا۔ پیغمبر اسلام کا وہ دشمن کہ جو پیغمبر اسلام کے بدلے میں حضرت ابو طالب کا بیٹا بننے آیا تھا، خود اپنے ہی ساتھی کے ہاتھوں اتنے بدترین انجام کو پہنچا۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کو پروانہ مل گیا اور پھر بڑے آرام سے یہ حبشہ میں رہنے لگے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو مہاجرین حبشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ کچھ مسلمان جن میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، بعض وجوہات کی بنا پر پیچھے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد انہیں بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حیران ہوں کہ 2 خوشیوں میں سے کس کو بڑی سمجھوں، فتح خیبر کی خوشی کو یا جعفر طیار کی واپسی کی خوشی کو۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔